بے حد شکر ہے 2026 کا پہلا مہینہ نہایت خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوا اور آج ہم نے ایک نئے مہینے میں قدم رکھا اور میری دعا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت اور خوشی اور خداوند کے ساتھ رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا سبب بنے۔ اور ہم شکر گزار ہیں ان اپنے عزیزوں کے لیے جو ملک پاکستان میں گئے، خدا نے ان کا قیام مبارک کیا اور ان کا سفر مبارک کیا، اور آج ان میں سے کئی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کلام مقدس پھر ایک سوال سے شروع کریں گے، جیسے ہم نے پچھلے اتوار ایک سوال سے پیغام شروع کیا کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں تازگی کے دن دیکھنا۔ ہمارا جواب تھا، ہر ایک کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں خداوند کی طرف سے میرے لیے تازگی کے دن آئے، لیکن خدا نے اپنے مقدس کلام میں ایک شرط رکھی، توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ اور توبہ پر ہماری بات شروع ہوئی۔ آج ایک اور سوال ہمارے لیے ابھرے گا، اور وہ سوال ہے کہ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، اسے ہم خداوند کے مقدس کلام سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ زبور کی کتاب کا 34واں زبور نکالیے، اور 34ویں زبور کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک حضرت داؤد سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ اور جواب ہے، وہ جو اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے بدی کو چھوڑ کر نیکی کرے، وہ ان برکات کو پائے گا۔ بہت سال قبل میں نے زبان پر ایک پیغام دیا، اور دور حاضرہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیغام کو آج ریکارڈ بھی کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام جائے۔ اور یہ مضمون ہے زبان پر قابو پانا۔ ساس بہو کا جھگڑا ازمنہ قدیم سے چلا آیا، اور کسی نے کہا کہ یہ دو قبیلوں کی جنگ ہے جو ازل سے شروع ہوئی اور رہتی دنیا تک جاری رہے گی۔ آج جو ساس ہے وہ کل بہو تھی، اور جو آج بہو ہے وہ کل ساس ہوگی۔ جو کل بہو بن کر دکھ دیتی تھی، آج ساس بن کر، کل جو بہو بن کر دکھ سہتی تھی، آج بہو ساس بن کر وہ دکھ دیتی ہے، اور لاکھوں گھر اجڑ گئے، لاکھوں کو طلاقیں ہوئیں، بہت ساری بیٹیاں آپ کی بھیڑ چڑھ گئی، بعض کو پھندے سے لٹکا کر
मौत के घाट उतारा और इल्जाम लगाया कि इसने खुदकुशी कर ली। अखबारात, मीडिया इस किस्म की खबरों से भरे पड़े हैं, और ना सिर्फ ये कि ये गैर अक़वाम में, बल्कि मसीहियों के अंदर भी इस तरह की आग के शोले घरों के घरों को तबाह कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या किसी भी तरह से इस मोहलक आग के असरात से बचा जा सकता है? दुनिया का कौन शख्स है जो इन बर्बाद शुदा जिंदगियों को फिर से बहाल करने में मदद दे? जवाब यही है कि दुनिया की कोई ताकत इसका हल ना निकाल पाएगी। इसका हल और जवाब इस मुकद्दस कलाम से मिलता है। कौन आदमी जो जिंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र चाहता है कि भलाई देखे, अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने मुंह को दगा की बात कहने से, और मुकद्दस याकूब भी इस बात की तस्दीक करते हुए अपने खत के 3 बाब में इसकी तफसील बयान करता है कि जबान क्या है, जबान से कौन कौन से नुकसानात होते हैं। मेरे साथ जरूर इस हवाले को देखिए, मुकद्दस याकूब का खत, उसका 3 बाब और 3 बाब की 2 आयत से शुरू करें तो लिखा है, हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जबान भी एक आग है। जबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगा देती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। हमारे चंद एक नुकात, समझने वाली बातें, सीखने वाली बातें और हमारी मुश्किलात को हल करने वाली बातें। सबसे पहली बात हम ये देखें कि जबान क्या है। जबान हमारे मुंह में गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसकी तारीफ या इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। मुकद्दस याकूब ने 7 बातें ज़बान के तअल्लुक से बयान की। पहली बात, मुकद्दस याकूब कहते हैं कि ज़बान एक छोटा सा उज़्व है। दूसरी बात, ज़बान शेखीबाज है। तीसरी बात, ज़बान एक आग है। चौथी बात, ज़बान शरारत का एक आलम है। पांचवी बात, ज़बान बेकाबू आला है। छठी बात, ज़बान एक बला है। सातवीं बात, ज़बान ज़हरे कातिल है। कितने लोग ज़बान की वजह से कत्ल हो जाते हैं।
اگر آپ عہد عتیق میں پڑھیں سیموئیل نبی کی کتاب اودیمی دویگ، اس نے داؤد بادشاہ کے خلاف ایک مقدس کاہن کی چغلی جا کر سول بادشاہ سے لگائی، اور سول بادشاہ نے تیش میں آ کر کہنوں کا پورا شہر، عورتوں مردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور 80 کہن جو عمامے پہنے ہوئے تھے، مقدس لباس پہنے ہوئے تھے، ان کو تلوار کی دھار سے قتل کر دیا، ایک چھوٹی سی شکایت لگانے سے۔ زبان زہر قاتل ہے۔ ہمارا دوسرا نقطہ، زبان سے کیے جانے والے گناہ۔ 15 گناہ جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ پہلا، جھوٹ بولنا، دوسرا غیبت کرنا، تیسرا چغلی کرنا، چوتھا ناحق بات کرنا، پانچواں طنز کرنا، چھٹا لعنت کرنا، ساتواں خوشامد کرنا، آٹھواں لغو بات کرنا، نواں تہمت لگانا، 10واں فحش باتیں کرنا، 11واں فحش گانے گانا، 12واں کسی کو چیخ کر بات کر کے پریشان کر دینا، 13واں تانا دینا، 14واں گالی دینا، 15واں راز فاش کر دینا۔ یہ زبان سے 15 گناہ ہوتے ہیں جن پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ آخر میں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اگلے نقطے کی طرف آئیں، کیا کہتا ہے خدا کا مقدس کلام، ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کے بارے میں۔ تیسرا نقطہ، زبان کو کس طرح قابو میں لایا۔ مقدس یعقوب لکھتے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے، کوئی زبان کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ یہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کو قابو کرنا دشوار گزار ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے پر زبان نہیں روکی جاتی۔ زبان سے بڑے بڑے جنگ و جدل کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، اور اس پر قابو پانے سے جنگیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بہو اور ساس کی کہانی میں بتاؤں گا جلدی میں۔ ایک بہو اور ساس کا اتنا جھگڑا ہر روز کہ علیہ صبح اٹھتے ہی کام شروع ہو جاتا، اور جب تک رات اپنی اپنی بستر پر نہ چلی جاتی جھگڑا جاری و ساری رہتا۔ بہو بہت تنگ ہے، وہ کسی بزرگ کے پاس گئی، بزرگ سے کہنے لگی، بابا جی میری زندگی نرک ہو چکی ہے، دن کا آغاز اور رات کے اختتام تک میری زندگی بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، کیونکہ میری ساس صبح اٹھتے ہی جھگڑا شروع کر دیتی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا بات کیسے شروع ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ جب وہ بات کرتی ہے میرے سے بھی برداشت نہیں ہوتا، اور پھر میں بھی آگے سے جواب دینا شروع کر دیتی ہوں اور کام گرم ہو جاتا ہے، اور یہ رات تک جاری جائے۔ اس نے کہا، بیٹا آپ فکر نہیں کرو، میں آپ کو ایک چیز دوں گا، آپ نے یہ چیز لے لینی ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا اس نے دیا اور کہا کہ تو جا اور اپنے منہ میں لے کر آگے ڈبٹا کر لینا، اور جب تیری ساس باتیں شروع کرے، گالی گلوچ کرنا شروع کرے، تو تو نے آگے سے کوئی جواب نہیں دینا، اس کاغذ کو دباتے جانا ہے منہ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔
जब वो घर पहुंची, सास ने आते कहा कितों आई हैं, और झगड़ा शुरू कर दिया। उसने वो कागज का टुकड़ा चुप करके मुंह में डाल दिया और मुंह के आगे लपेटा कर लिया और उसको दबाना शुरू कर दिया। सास बोल बोल कर चुप हो गई और बहू को कहने लगी कि हम गुंगी हो गई है, अगो जवाब क्यों नहीं देती। बस वही वक्त था उसके सब्र का। सास के दिल में इतना रहम आया कि मैंने इतनी बातें कर दी, इतनी नाजायज बातें कर दी और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उठकर उसने बहू को सीने से लगा दिया। वो घर जो नरक बना हुआ था उस रोज फिरदौस का सा समा बन गया, जन्नत का सा समा बन गया। लड़ाई और झगड़े खत्म हो गए। जबान को काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है मेरे अजीजों। हमारे अंदर मुकद्दस याकूब कहता है जबान एक शरारत का आलम है। अब सवाल पैदा होता है कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। पुराने जमाने में डॉक्टरों के पास जब जाते थे, डॉक्टर साहब कहते थे जी अपनी जबान निकाल कर जरा दिखाओ, और जबान का रंग देखकर डॉक्टर और हकीम जायजा लगा देते थे कि कौन सा मर्ज इस शख्स को लाहक है। इसी तरह जबान के पीछे एक रूट है जो जबान को हैंडल करता है और इसे चलाता है। आइए उस पर निगाह करें और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस रूट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। मत्ती के अंजीली बयान के 12वें बाब की 34वीं से 37वीं आयत तक लिखा है, ऐ शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। ज़बान का तल्लुक दिल से है। अगर दिल बदी से भरा है वही मुंह पर आएगा। इसीलिए यिर्मयाह नबी ने कहा, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। जो कुछ दिल में है वही जबान पर आता है, और जिसका दिल पाक हो जाए उसकी जबान पाक हो जाती है और वो खुदा का दीदार करने के काबिल हो जाता है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेगा। अगर जबान पर काबू पाना चाहते हो तो दिल पर काबू पाओ, क्योंकि दिल बदियों का खजाना है। अगर दिल खुदावंद को दे दे, आपकी नेचर और फितरत बदल जाएगी, जबान पर कंट्रोल हो जाएगा, मुश्किलात आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले नुक्ते की तरफ। बेकाबू और बाकाबू जबान का अंजाम। बेकाबू और बाकाबू जबान का अंजाम। बेकाबू जबान का अंजाम, हजरत दाऊद 140वें ज़बूर की 11वीं आयत में लिखते हैं, बद ज़बान आदमी को जमीन पर कयाम ना होगा। वो हर तरफ जलीलो ख्वार और रसवाई उठाता फिरता है, कोई उसे अच्छा नहीं समझता। बद ज़बान आदमी को जमीन पर कयाम नहीं। ज़बूर 52 उसकी 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है, ए दगाबाज ज़बान, तू मोहलक बातों को पसंद करती है,
خدا بھی تجھے پکڑ کر تیرے خیمے سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ اس بھیانک بات سے سبق سیکھیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا بد زبان شخص کی زبان کھینچ دے گا۔ یہ زبور نویس کی تصدیق ہے۔ یعقوب 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے زبان بھی ایک آگ ہے، زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ مری میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں جائیں، وہاں پر جگہ جگہ حکومت نے چھوٹے چھوٹے بورڈ لگائے رکھے ہیں کہ مہربانی سے آتش گیر مواد سے پرہیز کریں، جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس طرف نہ پھینکیں، ایک چھوٹی سی چنگاری سے پورا جنگل خاک سطر ہو جائے گا۔ اور زبان آگ کا شعلہ ہے اور لکھا ہے کہ پھر جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، ایسی آگ جس کی آنچ کبھی نہیں کم ہوتی، جہاں ضمیر کا کیڑا ہی نہیں مرتا۔ لوکا 16 باب کی 24 آیت میں پڑھیں، وہ امیر آدمی کہتا ہے اے باپ ابراہیم لازر کو بھیج، میری زبان جو سوکھ چکی ہے اس پر ایک انگلی پانی کا قطرہ بھر کر خداوند نے کہا ایک ابو زبان بلاخر آتش جہنم میں جلتی سڑتی رہتی ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے پاک ابو زبان۔ ایک ابو زبان اور پاک ابو زبان۔ پاک ابو زبان کے بارے میں مقدس پطرس رسول پہلے پطرس کے 3 باب کی 10 آیت میں کہتے ہیں چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ مقدس پطرس نے 34ویں زبور کا ریفرنس دیا، اسے کوٹ کیا اور کہا کہ جو کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، گھر کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، عمر کی درازی چاہتا ہے، بھلائی اور خوشحالی چاہتا ہے، زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بھلائی اور خوشحالی زبان کے قابو میں ہے۔ امثال کی کتاب کا مصنف 10 باب کی 19 آیت میں لکھتا ہے ہونٹوں کو قابو رکھنے والا دانا ہے۔ امثال 21 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے جو اپنے منہ اور زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور جو کچھ چغلی بخیلی کرتا رہتا ہے پھر ان کو چھپانے کے لیے منہ چھپاتا پھرتا ہے، جب راز فاش ہوتا ہے اور وہ بدنام ہوتا ہے اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ امثال 15 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے۔ امثال 25 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیں، کبھی جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوئے، ٹیبل ٹاک سے، بات چیت کرنے سے، ٹوٹ جانے سے، حلیم ہو جانے سے، نرم زبان استعمال کرنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں لوگ۔
جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چند عالموں کے خوبصورت سچے موتی، انمول موتی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ آج کے کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کا امتحان کیے بغیر نہ اٹھیں۔ کسی عالم نے کہا، امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ کا استعمال کرو، لیکن زبان کو بند رکھو۔ ہماری قسمت کا فیصلہ اکثر زبان کی نوک پر ہی ہوتا ہے۔ کسی اور عالم نے کہا، سخت زبان آگ کا وہ شعلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ کسی اور نے لکھا، دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو زبان میں نرمی پیدا کر لو۔ ایک اور نے کہا، انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کھولے کی ہے یا سونے کی ہے۔ کسی اور نے کہا، مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرتے ہیں، عقل کو زنگ لگے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس محفوظ، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں آگے بڑھوں گا اور امثال کی کتاب کے حکمت والے بادشاہ کی ایک چیز 17ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند کہنا جاتا ہے۔ آخری مثال کے ساتھ پیغام کو کلوز کرتا ہوں۔ لقمان حکیم، دنیا کے بڑے بڑے اور دانشور لوگ بڑی عزت و تکریم سے اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کی دانش اور حکمت کے باعث اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ان کا تعلق سوڈان سے تھا، اگرچہ وہ سیاہ فام تھا، لیکن خدا نے جو اس کو دل دیا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اگرچہ وہ دنیاوی لحاظ سے خوبصورت نہ تھا، لیکن خدا نے اس کے اندر فہم و فراست کی خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھر رکھی تھی۔ اگرچہ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، لیکن خدا نے اسے بلند کردار سے نواز رکھا تھا۔ اگرچہ وہ غریب غلام تھا، لیکن خدا نے اسے حکمت اور دانائی کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اس کی علم کے دولت سے کروڑوں لوگ فیض یاب ہوئے، اور ان کی غلامی کے زمانے کا ایک سچا واقعہ۔ ایک روز اس کے مالک، اس کے آقا نے کہا، لقمان، یہ بکری کھڑی ہے، اسے پکڑو، یہ چھری ہے، یہ دھاگ ہے، ذبح کرو اور سب سے اچھی چیز جو اس کے اندر ہے وہ نکال کر میرے حضور پیش کر۔ لقمان حکیم گئے، انہوں نے جا کر بکری کو ذبح کیا، دل اور زبان نکال کر اپنے آقا کے پاس لے آئے۔ آقا، یہ سب سے اہم چیز اس کے اندر ہے۔ چند روز گزر جانے کے بعد پھر مالک نے کہا، لقمان، یہ ایک اور بکری میں نے لا کر کھڑی کی، اسے ذبح کرو اور جو اچھی چیز نہیں، بری چیز ہے، وہ نکال کر میرے سامنے پیش کرو۔ لقمان حکیم گئے، انہوں نے جا کر بکری کو ذبح کیا، پھر دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے پاس تھال میں رکھ کر لے آئے۔ مالک نے کہا، لقمان، یہ کیا بات ہے؟ جب میں نے اچھی سے اچھی چیز کا مطالبہ کیا تو دل اور زبان ہی آپ لائے، اور جب میں نے بری سے بری چیز کا مطالبہ کیا تو نے پھر میرے سامنے زبان اور دل ہی لا کر رکھا۔ تو اس نے کیا کہا؟
بڑی حلیمی سے جواب دیا. اس نے کہا حضور میرے نزدیک تو ایسا ہی ہے, یہی دل اور زبان اگر پاک ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں, اور اگر ناپاک ہوں تو ان سے بری بھی کوئی چیز نہیں. مرنے سے قبل اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر چند باتوں کی نصیحت کی, اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جو چپ رہتا ہے امن اور سکون میں رہتا ہے, جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا ہے, جو کوئی اپنی زبان کو قابو نہیں کرتا وہ شرمندگی اٹھاتا ہے. اے میرے بیٹے, عالموں کے پاس ادب اور عاجزی سے جاؤ اور ان کے سامنے خاموش بیٹھو. جو کچھ وہ کہیں غور سے سنو, کیونکہ عالموں کے نور سے دل کو اس طرح زندگی ملتی ہے جس طرح مردہ زمین بارش سے ہری بھری ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر حکمت کے بادشاہ سلیمان کی امثال کی کتاب میں 18ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا, حضرت سلیمان نے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو سلیمان کو حکمت دینے والا, لقمان حکیم کو حکمت دینے والا, انہوں نے نچوڑ نکال دیا متی 12ویں باب کی 36ویں 37ویں آیات میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے, کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. یہی زبان یا تو عدالت میں ہمیں خداوند کے حضور دہنے ہاتھ بیٹھنے کا مقدور بخشے گی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گی, اور یا یہی زبان ہمیں اس آگ سے جہنم میں ڈالے گی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا, جہاں آگ نہیں بجھتی اور کیڑا نہیں مرتا. مسیح میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور بچوں, آج زندگی اور موت کا چناؤ آپ کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ نے اختتامی حصے پر کہا کہ آج میں نے موت اور زندگی تمہارے آگے رکھ دی, جسے چاہتے ہو چن لو. یشوع نے کہا میں تمہارے سامنے موت اور زندگی کا انتخاب رکھ دیتا ہوں, جسے چاہتے ہو چن لو. رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے, زندگی کا راستہ ہی چنیں گے. آج اپنے ناپاک دل کو یسوع کے خون سے دھو کر اپنے دل اور زبان کو اس کے کنٹرول میں کر لو. وہی ہے جو دل کی حفاظت کرنے والا, دل کو تبدیل کر دینے والا اور بدیوں کے خزانے کو نیکیوں کے خزانے سے بھر دینے والا خداوند ہے, جس کے خون میں قدرت اور طاقت ہے, جو ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتا, بے قابو زبان کو با قابو بنا دیتا, اور ہماری نیچر اور فطرت کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے, جو میں حکمت اور دانائی سے معمور کر کے ہماری زبان سے خوبصورت الفاظ کا چناؤ دینے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے صرف 2 الفاظ میں ہر ایک اپنے دل میں کہے کہ اے خداوند تیری نیچر, فطرت, زبان اور دل کو بدل دے. اے خداوند اپنے کلام کی حفاظت کر. ہم اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتے سوائے اس وقت کے جب یسوع مسیح ہمارے دل کو تبدیل نہ کر دے.
اسی کے پاک نام سے ہماری اس گزارش کو قبول فرما، اسی کے نام سے آمین۔